حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ آج تو مجھے دکھا کہ تم مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ مالک تو نے مجھے دل کی آنکھ سے تو دکھایا ہے، میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردے زندہ کیسے کرتا ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا، اے میرے خلیل، اس طرح کر، 4 پرندوں کو پکڑ کر انہیں ذبح کر، 4 پرندوں کو پکڑ کر ان کو زمین پر لٹا، ان کی گردن پہ چھری رکھ، ان کو ذبح کر۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے جو 4 سر ہوں گے وہ اپنی ہتھیلی پہ رکھنا، اپنے ہاتھ پہ رکھنا، اور ان کے جو دھڑ ہوں گے، ان 4 پرندوں کے جو جسم ہوں گے ان کی بوٹی بوٹی کر کے، کیما کر کے، کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کچھ فضاؤں میں اڑا دینا، کچھ پانی میں تیرا دینا۔ پھر 4 سر اپنی ہتھیلی پہ، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اللہ اکبر کی صدا لگانا، اللہ اکبر کی ضرب لگانا۔ پھر دیکھنا کہ وہ 4 سر جو ہوں گے مردہ کیے گئے پرندے زندہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو پکڑا، انہیں زمین پر لٹایا، ان کی گردن پر چھری رکھی، ان 4 کو ذبح کیا، ان کا کیما بنا کر کچھ ہواؤں میں اڑا دیا، فضاؤں میں اڑا دیا، کچھ پانی میں تیرا دیا۔ ان 4 پرندوں کے سروں کو اللہ کے نبی نے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، اللہ اکبر کی صدا لگائی، اللہ اکبر کی صدا لگائی، اللہ اکبر۔ قدرت خداوندی دیکھو، ایک ہوا چلی، بکھرے ہوئے گوشت کے اجزاء کو جمع کر کے اس ہوا نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حاضر کر دیا اس گوشت کو۔ ایک ہوا چلی، زوردار ہوا چلی، جیسے ہی اللہ کے نبی نے ایک ضرب لگائی نا، اللہ اکبر، ہوا چلنے کی دیر تھی، وہ جو اجزاء ہوا میں اڑ گئے تھے، وہ جو اجزاء فضا میں اڑ گئے تھے، جو پانی میں تیر رہے تھے، ہوا نے ان تمام اجزاء کو، گوشت کے ان تمام ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے، یہ تمام ٹکڑے، تمام گوشت اکٹھا ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں؟ قدرت خداوندی دیکھو، ہاتھ پر وہ 4 کے 4 مردہ شدہ پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنے لگے، زندہ ہو کر، صحیح سلامت ہو کر۔ ہتھیلی کے اوپر 4 پرندے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ آخر آپ نے ہمیں ذبح کیوں کیا؟ آپ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ آپ نے ہمیں اتنی تکلیف کیوں دی؟ اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں نا، اگر کسی شخص کا ایک دانت کھینچ کر نکالا جائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا درد ہوتا ہے اس شخص کو، جس شخص کا ایک دانت کھینچ کر نکالا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی اس شخص کو۔ 4 پرندوں نے ایک ہی آواز میں کہا، ہماری تو ایک دم روح نکل گئی ہے، ہمیں بتاؤ ہمیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، ہمیں کتنا صدمہ، ہمیں کتنا درد ہوا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 4 پرندوں کی فریاد سن رہے ہیں، حیران کن ہیں۔ پرندے کہہ رہے تھے، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے؟ یاد رکھیں، جس طرح آپ نے ہمیں ذبح کیا، جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا، ہو سکتا ہے یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہی کچھ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے ہی یہ 4 پرندے اڑ کر چلے گئے۔ شام ہوئی، رات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے، آنکھ لگی، نیند آئی۔ خواب میں اسی رات اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا، اسی رات خواب میں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک پرندے کو زمین پر لٹایا، اس کے اوپر چھری رکھی، اللہ اکبر کرتے کہ 4 پرندوں کو ذبح کر ڈالا۔
سیم اسی طرح آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا، بیٹے کی گردن پر باپ نے چھری رکھی اور ذبح کر رہے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کا نبی ہو جس کا نام خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، جد الانبیاء ہو، اگر وہ کسی کو تکلیف دے تو اس کو سہنی پڑتی ہے، وہ جیسا کرے ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ کسی کا امتحان لے تو اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ کا نبی جد الانبیاء، اور ہم کیا چیز ہیں میرے بھائیو؟ حضرت علی نے فرمایا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کسی کو دکھ دو گے تو دکھ ملے گا، کسی کو سکھ دو گے سکھ ملے گا، کسی کو خوشی دو گے خوشی ملے گی، کسی کو غمی دو گے غمی ملے گی۔ اگر کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو بہاؤ گے، یاد رکھنا تمہاری آنکھوں سے آنسو ہر حال میں نکلیں گے ہی نکلیں گے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ ایک بچہ تھا، وہ ایک کمبل کو بڑے ہی احسن انداز سے، احسن طریقے سے تہہ کر رہا تھا۔ یہ کمبل بڑا ہی بدبودار تھا، گندا تھا، غلیظ تھا، پھٹا پرانا بوسیدہ تھا۔ یہ وہ کمبل تھا جو اس کی ماں اس کے دادے کو بچھانے کے لیے دیتی تھی، اس کے دادے کی چارپائی پر بچھایا جاتا تھا یہ کمبل۔ دادا مر گیا، اب پیچھے اس بدبودار اور گندے کمبل کو یہ بچہ بڑے ہی احسن انداز سے، اچھے طریقے سے یہ کمبل تہہ کر رہا تھا، سنبھال رہا تھا۔ اس کے باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیوں سنبھال رہے ہو؟ دفع کرو، پھینک دو، آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے، یہ بدبودار کمبل ہے، ہاتھ گندے ہو جائیں گے، جاؤ اس کمبل کو آگ لگا دو، اس میں وائرس ہیں، جراثیم ہیں۔ وہ بڈھا اس کو لیتا رہا ہے، استعمال کرتا رہا ہے، دفع کرو، پھینکاؤ۔ بچے نے کہا نہیں بابا ہرگز نہیں، میں ادباً اور احتراماً اسے تہہ اس لیے کر رہا ہوں، اس کو سنبھال کے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بابو جی آپ کی جوانی بھی تو قیامت تک نہیں رہے گی، آپ نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے نا، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو پھر یہی کمبل میں آپ کو سلانے کے لیے دوں گا، یہی کمبل میں آپ کی چارپائی پہ بچھاؤں گا، اسی کمبل کے اوپر ہی آپ اپنا بڑھاپا گزاریں گے، بڑھاپے کے 4 دن گزاریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا یہ جو بڈھا بہر پڑا ہے، کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، جب تک تو اسے مار کے نہیں آتا میں تیرے گھر نہیں رہتی، یہ لے اپنے بچے، یہ لے اپنا گھر، میں کے جا رہا ہوں، یا تو مجھے طلاق دے دے، یا تو یہ جو بہر آپ کا باپ پڑا ہے، بڈھا پڑا ہے، یہ جو کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتے ہیں، کرونا وائرس پھیلتا ہے، یا تو اسے مار دو۔ اب اس شخص نے کیا کیا، رات کے دوسرے پہر اپنے بوڑھے باپ کو اٹھایا، کندھے پہ رکھا، جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ سمندر کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کو پھینکنے جا رہا ہے۔ سمندر کے درمیان جہاں پانی اس کے سینے تک آیا وہاں باپ کو پھینکنے والا ہی تھا کہ باپ بول پڑا، بیٹا مجھے یہاں نہ پھینکو، مجھے تھوڑا آگے کر کے پھینکو۔ بیٹے نے کہا ابو جی وہ کیوں؟ کہا بیٹے یہاں پر میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے تھوڑا آگے کر کے پھینک، جبکہ تیری اولاد مجھ سے بھی آگے کر کے تجھے پھینکی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔